الیکشن پہ جو ہے جتنے ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی ووٹس کی اتنے نہیں ملے. لیکن تو پھر اس والی جو الیکشن ہے تو اس کی بھی تو کوئی چھان بین ہونی چاہیے تھی نا. اس پہ بھی تو کوئی کمیٹیاں بننی چاہیے تھیں, اس پہ بھی کوئی انکوائری بیٹھنی چاہیے تھی کہ وہ لوگوں کو کس نے ورگلایا, کس نے وہاں سے چینج کیا, کیا ہوا. اب آج جو انہوں نے کمیٹی بنا کے کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بھول جائیں کہ کس نے پیسے لیے یا کیا کیا, صرف یہ بتائیں کہ اس کو ووٹ ملے اور کیوں نہیں ملے. وہ بھی ایک کنفیوژن پھیلاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو 2 سیٹیں سینٹ میں کیسے ملی؟ بھائی ایک تو فرسٹ آف آل 2 الگ الگ سیٹیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے. ایک جنرل سیٹ تھی, ایک ویمنس سیٹ تھی. ظاہر ہے کہ جو جتنے ووٹ ہمارے پاس تھے وہ دوسری پارٹی سے مل کے ہم نے دی. جیسے کہ اب اس دفعہ بھی ہم جو ہیں وہ اکیلے پیپلز پارٹی نہیں ووٹ اپنے کینڈیڈیٹس کو دے رہی. سندھ میں تو خیر ایک الگ صورتحال ہے, لیکن چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہو وغیرہ, تو وہاں پہ ہم مل کے جو ہے وہ ووٹ دلاتے. اور اس لحاظ سے جو پارٹی کی اپنی انڈیویجول پوزیشن ہے اس سے ووٹ ملنے کے جو تناسب ہے وہ زیادہ ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیونکہ اتنی دفعہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ چیزیں پھر دب کے رہ جاتی ہیں, اس لیے ان کو واپس دوبارہ آپ کے سامنے لانا جو ہے بہت ضروری ہوتا ہے. تو میرے بھائی اب مجھے امید ہے کہ الیکشن ہوں گے اور آئین کے مطابق ہوں گے, اور جو آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہوں گے. اور اگر پی ٹی آئی کو مسئلہ ہے اپنے ممبرز کے ساتھ تو پھر وہ اپنے لوگ ایسے چنیں جو کہ پی ٹی آئی سے کوئی نہ کچھ لائلٹی رکھتے ہوں. اب پتہ نہیں اس پرفارمنس پہ کون لائل ہوگا یا کون نہیں ہوگا, لیکن بہرصورت وہ مسئلہ ان کا ہے, وہ کوئی پاکستان کا یا پاکستانی قوم کا نہیں ہے. یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب جو ہے نا اپنے ہاتھ الٹا کرنا شروع کر دیا ہے. کیا 70 سالوں سے انہوں نے پاکستانی پولیٹکس پر جو اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے کیا واقعی بریک ہو گئے ہیں, اور کیا اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکمت عملی ہے تبدیل ہوگی؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے نا اپنا ہاتھ الٹا کرنا شروع کر دیا تو کیا عدم اعتماد کی طرف بڑھو گے یا پھر مارچ اور دھرنا؟ بھائی جو آپ سوال کر رہے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ کل چیئرمین بلاول صاحب سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جو سلیکٹرز ہیں وہ نیوٹرل رول ادا کر رہے ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو اچھی بات ہے. اور انہی کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں کہوں گی کہ دیکھیے پاکستان کے آئین میں ایک اوتھ ہے اس ادارے کے لیے جس میں لکھا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, اور ہر جو پوزیشن ہوتی ہے ذمہ داری کی اس کے الگ اوتھ ہوتے ہیں. سیاستدان کا بھی ایک اوتھ ہوتا ہے, ایم این اے کا ہو, ایم پی اے کا ہو. اسی طریقے سے ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اوتھ کے اندر اس ادارے کا اوتھ بھی شامل ہے جس میں کسی قسم کی مداخلت سیاسی افیز میں نہیں کرنے کا وہ عزم اور قسم اٹھاتے ہیں. اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے. حیرت انگیز بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, اور اگر یہ قیاس آرائیاں نہیں ہیں اور حقیقت ہے کہ وہ اس پروسیس میں مداخلت نہیں کریں گے تو کوئی بھی جمہوری پسند کارکن لیڈر اس کو اچھا قدم کہے گا. لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں آپ جیسے ساتھیوں نے سوال کے ذریعے سوال کے نتیجے میں جو جواب ملا وہ چیئرمین صاحب نے دیا. جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے, دیکھیے پی ڈی ایم نے پہلے بھی کہا ہے کہ تمام آپشنز ہمارے سامنے ہیں بشمول تحریک عدم اعتماد. جو بھی فیصلہ کیا جائے گا, آج بھی چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ وہ مشترکہ فیصلہ ہوگا, کنسلٹیشن کے بعد ہوگا. لانگ مارچ کا فیصلہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد کا نو کانفیڈنس کا بھی اگر فیصلہ ہوگا تو جو باہمی مشاورت ہے اس کے نتیجے میں اس کا اعلان کیا جائے گا. لیکن جو اس وقت سینٹ کا الیکشن ہے, جس طریقے سے کہا گیا نوید قمر صاحب کی جانب سے, وہ آپ کے سامنے کہ ایک جمہوری جو سوچ رکھنے والا شخص ہے وہ یہی کہے گا کہ آئین کے مطابق ہو. آج جو فیصلہ جن آنریبل کورٹ میں پڑا ہوا ہے ان سے بھی ہماری یہی التجا ہوگی, اور پہلے بھی تھی, کہ خدا را آپ انفلوئنس مت ہوئیے
اس آرڈیننس کے اس پروویژن سے جو حکومت نے امپوز کر دیا ہے وہ اندیا دے رہی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور عدالت کو بھی اندیا دیا گیا ہے، تو عدالتوں کو نہ گھسیٹیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آئین کی روح کے حساب سے کرنے دیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے کہ جو سینٹ الیکشن ہے وہ آئین کے مطابق ہونے چاہیے. تو آئین میں جو آرٹیکل 226 ہے وہ بڑا کلیئر ہے. میں ایک بات، کیونکہ بات نوید صاحب بھی بیٹھے ہیں، جو نیشنل اسمبلی کا ماحول بنا دیا گیا وہ بھی بہت افسوسناک ہے. اور پی ٹی آئی حکومت کی پرفارمنس تو کوئی نہیں ہے، نہ عوام کے مسئلوں سے ان کا کوئی سروکار ہے، نہ عوامی لیجسلیشن پر یہ کام کرتے ہیں. ان کو جب باہر سے کوئی ڈنڈا آتا ہے تو یہ لیجسلیشن کرتے ہیں. باہر سے میری مراد ہے کہ کوئی ایسی طاقتیں جن سے یہ پیسے لے کر ملک چلا رہے ہیں، لیکن جو عوامی ایشوز ہیں اس پر یہ کام نہیں کرتے. اور اگر عوامی مسائل پر اپوزیشن کا کوئی رکن یا اپوزیشن کی جماعتیں، بالخصوص پی ڈی ایم کے میں جو بیٹھی ہے، اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہاں کا ماحول جو ہے وہ ایک دم خراب کر دیا جاتا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ لوگ بھی اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی منسٹر کورم پوائنٹ آؤٹ کرے، کبھی آپ نے دیکھا کہ حکومتی اراکین جو وہ گتھم گتھا ہونے کی پہل کریں اور وہ کرسیاں پھلانگتے نظر آئیں. تو یہ ماحول جو ہے یہ پی ٹی آئی حکومت کر تو رہی ہے، لیکن میں اس لیے زیادہ تشویش میں ہوں، اور نوید صاحب بھی، کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی کمیونٹی کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، کیونکہ یہ وہی سوچ ہے جو اس ملک کو ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہے، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت سیاست دانوں کو، پارلیمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ذریعے. سوال یہ ہے کہ آپ کتنا امید ہیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ وہاں سے سیٹ نکال جائے گی؟ دیکھیں کتنے پر امید ہے، تو ظاہر ہے آپ جب الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی الیکشن میں، تو آپ تو اس حساب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے. اور یہاں بھی ہماری پوری امید ہے کہ جتنے لوگ کمٹ کر چکے ہیں، جتنے لوگ جو ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ انڈیویجولس ہوں، اور دوسری بہت سائڈس آف دا آئل، وہ دے چکے ہیں. اس سے تو ہمیں پوری امید ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہ سیٹ نکال دیں گے انشاءاللہ. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ہمیشہ آپ حصہ بنتے ہیں. آپ کسی چیز کا بائیکاٹ کر کے آپ جمہوریت کو آگے نہیں بڑھاتے. آپ ہمیشہ جب جاتے ہیں، جب الیکشن میں جاتے ہیں، ابھی تو ماشاءاللہ ہمیں اچھا خاصا امید ہم ہیں جیتنے کے لیے، لیکن جب جیتنے کا چانس نہیں بھی ہوتا تب بھی ہم پروسیس میں جاتے ہیں. تب بھی ہم ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں. تو بات ساری یہ ہے کہ یہ الیکشن میں حصہ لینا، بائی الیکشنز میں حصہ لینا، یا باقی بھی آئندہ بھی یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہے اس میں حصہ لینا، ان سب سے جو ہے ایک چیز واضح ہو گئی کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ حکومت ان پریشر میں نہیں آتی. تو پریشر میں لانے کا نہ صرف یہ طریقہ تھا کہ آپ ریزگنیشنز دیں یا دھرنا دیں یا لانگ مارچ کریں، لیکن یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ جو پارلیمنٹری پروسیسز ہیں ان تمام کا حصہ بنیں اور گورنمنٹ پہ جو ہے پریشر ڈالیں. جی یہ ایک تعصب بھی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو جو آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی طرف سے امیدوار بنایا ہے، تو یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اور اس ڈیل کے تحت وہ کامیاب ہوں گے، اور اس کے آگے کی بھی کچھ کہانیاں بتائی جا رہی ہیں. لیکن اب یہ کاش کہ یہ ڈیلز ہمیشہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی ہوئی ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئی. تو یہ ڈیل جو سو کالڈ آپ کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم پرفارمنس کے بیسس پہ. آپ کمپیئر، ہم تو لوگوں کو یہی بتاتے ہیں نا. آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو ہے رویہ پارلیمنٹ میں آپ کمپیئر کر لیں عمران خان صاحب کے ساتھ، آپ حفیظ شیخ صاحب کا رویات کمپیئر کر لیں کہ کون انہوں نے، ظاہر ہے کہ جب پرائم منسٹر بھی تھے تو ان سب لوگ، یہ لوگ آج پی ٹی آئی میں ہوں یا کسی پارٹی میں بھی ہوں، لیکن یہ سب اس پورے پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں. اور گیلانی صاحب کی نہ صرف پرفارمنس ان ٹرمز آف ان کا پریزنس جو ہے ہاؤس میں، بلکہ ان کا انٹریکشن اور لوگوں کو کے تکالیف دور کرنے کے لیے جتنا بھی وہ تگودو کرتے تھے، میرا خیال نہیں کہ اور کوئی پرائم منسٹر اس سے کمپیئر کر سکتا ہے. جی
सिंध में क्या सूरत हाल है कि एमके में इल्जाम लगा रही है कि आप उनके अराकीन को चमक दिखा रहे हैं, क्या वो चमक देखने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं या आप उनको चमक दिखा रहे हैं? देखें, बात ये नहीं है, बात सारी ये है कि आखिर में वोट जो है वो जाहिर करता है कि कहाँ जो है वो किस तरफ लोग माइल हो रहे हैं। अगर लोग माइल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ, इसका मतलब है कोई ना कोई अट्रैक्शन है। ये वही नहीं, एक सेकंड लेट मी फिनिश। अगर बाई इलेक्शंस में आपने पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस देखी, आपने ये देखा कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 सीटों पे पीपल्स पार्टी ने पहले से ज़्यादा जो है बेहतर परफॉर्मेंस की है, प्रोपोर्शनेटली भी और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी। तो अगर सेनेट में भी बेहतर परफॉर्मेंस करे तो ये तो एक कंटिन्यूटी है इन सारी बातों में। भाई वो तो उनसे पूछे ना, मैंने चमक कोई नहीं देखी। जी भाई आप करें सवाल जी। ओपन बैलेट की जो बात है जी। उसमें ये है कि अगर आज़ाद है रुकन किसी को भी वोट कर सकता है, जो बात की जा रही है और जिसकी राय ली जा रही है सुप्रीम कोर्ट से और जो ऑर्डिनेंस पेश किया गया है उसमें ये है कि पूछ लिया जाएगा कि उसने पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया है या नहीं, ये उसको क्लियर करना से। तो इसमें मुजाहिदा क्या है कि अगर कोई पार्टी से इख्तिलाफ करके और वो अलग ये कहते हैं कि मुझे पार्टी से इख्तिलाफ है, उसके बाद वो करके तो उसमें मुजाहिदा बात सारी ये है कि जाहिर है कि ये एक तरीक़ाकार है प्रेशर डालने का। आप क्यों सीक्रेट बैलेट, आप जनरल इलेक्शन में जब आपको राइट मिलता है वोट देने का तो आपको सीक्रेसी की ज़रूरत क्यों होती? क्योंकि आप जब अंदर बूथ में जाएं तो आपके ऊपर वो प्रेशर ना हो। अब जिस किस्म का भी प्रेशर हो, चाहे वो दूसरे फोर्सेस, एक सेकेंड मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फर्क कोई नहीं होता जो माइंड से कॉलेज एक ही है। मैं एक सेकेंड बात सारी ये है कि अगर आप अंदर जाके वोट देते हैं तो फिर आपको अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक वोट देना होता है और विदाउट फेयर। हमें क्या डर है? हमें डर ये है कि लोगों को जो, क्योंकि सेनेट इलेक्शंस भी हो चुके हैं ना, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शंस, ठीक है, फिर क्या भी हुआ, जो भी मैनिपुलेशन हुई, लेकिन लोग जो हैं अंडर प्रेशर आए, तो फिर आप ये हमें बताएं ना कि वो किसका प्रेशर था और कौन सी चमक चल रही थी। भाई तो बात सारी ये है कि अब सिर्फ एक किस्म का प्रेशर नहीं होता ना, कई किस्म के प्रेशर्स होते हैं। आपने अभी कहा कि वफाक की हुकूमत अवामी और मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। 13 साल से पीपल्स पार्टी, आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची से कश्मीर तक कोई एक मॉडल दूसरी बताइएगा जहाँ पर मसाइल ना हो। दूसरी बात, अभी आगे अगर जैती ने ट्वीट किया दस्ता के हवाले से कि कोई मंजूर नजर ही शख्स आ रहा होगा तभी दोबारा ऐलान हुआ कि फिर दोबारा होगा, तो आपकी कामयाबी है उनकी कामयाबी है? देखिए बात ये क्योंकि आज भी चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा, और मैं समझती हूँ कि ये किसी भी पाकिस्तानी शहरी के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें हर वोटर को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जहाँ पर वो आज़ादी के साथ पुरसुकून माहौल में अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जो कुछ डस्का में हुआ, जिस तरीके से वहाँ कत्लो गारत हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर बाकायदा जंग का मैदान लगाया गया इलेक्शन के दिन, वो किसी के लिए भी अच्छे मनाजिर नहीं थे। आपको पता है कि कराची के अंदर भी हल्का PS 88 में इसी किस्म की तैयारियां की गई थी, और जो शख्स असलहा लहरा रहा था वो ख़ुद भी असलहे के साथ, उसके साथ जो थे वो मुसल्लह अफराद थे। और एक इलेक्शन के दिन जब मेरी आपकी बहन बेटी वहाँ वोट करने जाए, आप मुझे बताएं, मेरे तो जिस इलाके से मैं हूँ वहाँ तो जो मर्द अपनी औरतों को ले भी जाते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि पोलिंग स्टेशन मर्द और औरत के करीब हो ताकि हमारी फैमिलीज आराम से वोट कर सकें। तो कौन शरीफ आदमी, कौन शरीफ लोग ऐसे माहौल में वोट देने के लिए निकलते हैं? यही वजह है कि हमने एक मुस्तकिल लड़ाई लड़ी कि बैलेट का राज हो, बुलेट का राज नहीं हो और वायलेंस ना हो इलेक्शन में। तो डस्का में तो जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक था, उस पर जो भी कार्रवाई होगी मैं समझती हूँ कि वो इसी वजह से भी होगी कि इलेक्शन के पूरे माहौल को ख़राब किया गया। आपने सवाल ये किया है कि देखिए मसाइल तो किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के भी आज तक ख़त्म नहीं हुए, लेकिन सिंध के अंदर जो काम हुआ है, मैं फहरिस्त तो मेरे पास नहीं है, मैं क्योंकि सांगड़ से बिलोंग करती हूँ, पिछले 7-8 साल में माशाल्लाह जो काम हुआ है
وہ مثالی ہے. اور میں یہ آپ کو اس لیے کہتی ہوں کیونکہ میرا آبائی گاؤں ادھر ہے, میرے بڑوں کا قبرستان ادھر ہے, میرا تو وہاں پہ مرنا جینا ہے سیاست سے ہٹ کر. اور اس سے قبل بھی ہم نے حالات دیکھے تھے کان پکڑنے والے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر ہسپتال بھی بہتر ہوئے ہیں, نئے بھی بنے ہیں, کالجز بھی بنے, یونیورسٹیز بھی بنے ہیں. تھرپارکر کے اندر جو ایک انقلاب آیا ہے وہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے, اور میں وہ صرف سندھ تک محدود نہیں کرتی, میں اسے پاکستان کا اچیومنٹ کہتی ہوں, کیونکہ وہ خواتین جنہوں نے ایک محلے سے دوسرا محلہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا, آج وہ ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں. یہ ہے صحیح معنوں میں, ایک عورت سے پوچھیں, یہ صحیح معنوں میں آزادی اور انڈیپینڈنس ہے. کیونکہ کاشتکاری میں تو ہماری خواتین سالوں سے اور صدیوں سے جاتی تھی, لیکن پیسہ آ کے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھتی تھی, ان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. نہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی جھگڑے ہو کسی کے گھر میں, لیکن عورت کو یہ تحفظ اور یہ کانفیڈنس تھرپارکر کے اندر آج نظر آتا ہے, مل رہا ہے. تو میں اس کو یقیناً اچیومنٹ پاکستان کی سمجھتی ہوں. وہاں پر 660 میگا واٹ بجلی کے 2 پروجیکٹس 330 کے 2 لگے, اور نیشنل گرڈ میں بجلی جاری. کون دے رہا ہے؟ سندھ دے رہا ہے نا, سندھ دے رہا ہے. لیکن نیشنل لیول پہ اس کو اون نہیں کیا جاتا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور یہ سارا ٹارگٹ سندھ حکومت کو کرٹیسائز کرنا. ہم نہیں کہتے, دیکھیں میں یہ سوال کرتی بھی نہیں ہوں, لیکن میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے, مجھے کسی نے بھیجی کہ جی آپ کبھی ان سے پوچھیں کہ کے پی میں کوئی نیا ہاسپٹل بنا پچھلے 8 سالوں میں, کوئی نئی یونیورسٹی تعمیر کی گئی نہ پچھلے 8 سالوں میں, کوئی جو ایگزسٹنگ ہے ان کو بہتر کیا گیا. آج میں اگر آپ کو این آئی سی وی ٹی کی بات کروں تو اپنے منہ سے برا لگتا ہے, لیکن جو لوگ علاج کرانے پاکستان کے چپے چپے سے آتے ہیں ان سے پوچھیں, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھیں, صاحبہ نائف کا جو ایک ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہاں جے پی ایم سی میں ان لوگوں سے پوچھیں, اور این آئی ایچ سے کے مریضوں سے پوچھیں یہ چیزیں. اور ہم چاہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں, جہاں بہتری اور آنی چاہیے وہ تو کبھی اس کی میں سمجھتی ہوں کہ ہم اطمینان نہیں ہوگا. کام اور بھی ہونے کی ضرورت ہے, لیکن سمت درست ہونی چاہیے. اور اس وقت کی حکومت جو سندھ میں پیپلز پارٹی کی, اس کی سمت درست ہے. سنجے کرے ہوتا آدھا ایک منٹ. ہاں سنجے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات ہے کہ ایک پاکستان کا آئین ہے, یہ ہر چیز کا جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اب جب یہ آئین کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو خوش آئین کہتے ہیں. جب آئین کے مطابق نہیں ہوتی, ملک میں مارشل لاء بھی لگے ہیں, ملک میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہاں پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی ضرور ویلکم کرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے کوئی سازش کر کے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے آئین کے مطابق چلیں, بلکہ جو ان کی ڈیوٹی ہے رسپانسبلٹی ہے اس یہ تو وہی بات ہے کہ شادی میں ایک صرف میں لائٹر نوٹ پہ کہہ دوں کہ شادی میں اگر دولہا آتا ہے یہ بریکنگ نیوز نہیں ہوتی, دولہا نہیں آتا تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے. تو یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے, یہ ہونا ہی چاہیے. جی آپ پوچھیں, آپ پوچھیں. یہ نہیں وہی تو ہے نا بھائی, میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی بریکنگ نیوز کا کوئی اب ہو نا, انسان کاٹے گا تو ہو. سوال یہ تھا کہ ووٹ کی خرید و فروخت تو چلے سبھی کہہ رہے ہیں, کنڈیم کر رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے اراکین موجود ہیں ابھی بھی جو کہ ٹویٹر پر ٹاک شوز کے اندر کھل کر اپنی قیادت کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. آپ لوگوں سے کسی کا رابطہ ہوا ہے؟ کیٹیگوریکلی میں پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں کا کسی سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ کیونکہ ووٹ مانگنے کے لیے تو آپ کا حق ہے کہ آپ ووٹ کیمپین کا ٹائم ہی اس لیے ہوتا ہے. کسی سے مانگا ہے ووٹ, کوئی آپ سے رابطہ کر رہا ہے ووٹ دینے کے لیے؟ اس حوالے سے دیکھیں انڈیویجولی تو دیکھیں ہر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے. اس لحاظ سے جہاں یہ آپ سندھ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, ہم نیشنل اسمبلی کی بھی بات کریں کیونکہ ہم دونوں ایم این ایز ہیں, کہ وہاں ہم ظاہر ہے کہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو باتیں ہوئیں چاہے پرفارمنس کے حساب سے ہو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حفیظ شیخ صاحب تو ورلڈ بینک سے آئے ہیں ادھر, تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی وغیرہ وغیرہ, مطلب کئی چیزیں ہیں. تو بات یہ کہ قائل تو آپ کرتے ہیں نا, تو بات تو ہوتی ہے. جب آپ اکراس دا آئل بیٹھتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں امید ہے کہ جتنے ووٹس آپ کو ٹریجری بینچز پہ نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ووٹ ملے. دو پوچھ لیں پھر, دو پوچھا جی
किस के खिलाफ वो नैब नहीं मेरी बात सुनिए, किसके खिलाफ नहीं बढ़ा? ऑपोजिशन का कोई एम है जिसको उन्होंने नहीं हैरेसमेंट किया। यहाँ क्यों किया है? क्योंकि एक परफॉर्मेंस है। एक सेकंड बात सुनिए ना, एक चीज़ है जो परफॉर्म कर रही है। हम बहुत फखरिया अंदाज में बताते हैं कि NICVD जो है एक बड़ी अचीवमेंट है। एक तो NICVD एग्जिस्ट करता था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आने से पहले, लेकिन उसके बाद उसमें जितनी जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं वो पूरा का पूरा मुफ्त हो गया। बड़ी बड़ी ऑपरेशंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और उसका स्प्रेड पूरे सिंध में कितने सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो बने हैं। उसके बाद शहरों में और जगहों पे बियॉन्ड सैटेलाइट्स उनके जो इमीडिएट रैपिड रिस्पांस सेंटर्स हैं वो बने हैं। तो मतलब एक पूरी की पूरी जो है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की गई है कि यहाँ पे लोगों को कम से कम ये जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट अटैक्स होते हैं उससे लोगों की जो है जान बचाई जाए। अगर उससे भी वो खफा होते हैं तो फिर वो उसको आप खुद ही जो भी नाम दे दें, मैं तो नहीं देना चाहता जी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।